کتنے کام ہم کر چکے ہیں، کتنی باتیں ہم کر چکے ہیں، کتنی نظریں ہم اٹھا چکے ہیں، کتنے کان ہم لگا چکے ہیں، کتنے لقمے ہم کھا چکے ہیں، کتنے گھونٹ ہم پی چکے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کو شدید ناپسند ہیں، اور سب اللہ نے دیکھے ہیں۔ اللہ سے کچھ اوجھل نہیں ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دروازے بند ہیں کہ نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن یہ کم بخت یہ نہیں سوچتا کہ ایک آنکھ تو ہر اوٹ کے بعد بھی دیکھتی ہے، ہر آڑ کے پیچھے بھی دیکھتی ہے، وہ اللہ کی آنکھ ہے۔ ہمارے نبی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے آئے تو ابو جہل نے ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا، نماز سے روکنے لگ گیا اور بہت برا بھلا کہا۔ ابھی وہ نماز سے روک رہا تھا، ہمارے نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ افرأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ آگے دو تین آیتیں اور ہیں، آخر میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کم بخت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اتنی بڑی حرکت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے، کتنے کیا کچھ کیا ہوا ہے ہم سب نے، ان سب کی اللہ کو تو خبر ہے، اللہ کے پاس وہ سب لکھا ہوا ہے، اس سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ جس زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، جن درختوں کے پاس کرتا ہے وہ درخت گواہ بن جاتے ہیں، وہ پتھر گواہ بن جاتے ہیں، وہ در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں، انسان کے وہ اعضاء گواہ بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ جب وہ سارا پڑھے گا تو اندر اندر میں تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ تو سارا ہی کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی ان سے اوجھل نہیں ہے، مگر وہ مکاری کرے گا، عیاری کرے گا اور کہے گا یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، یا اللہ میں نے تو نہیں کیا یہ کام۔ تو بہت ساری باتیں تو ایسی لکھی ہوئی ہیں جو مجھ پہ بہتان ہے، الزام ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ بڑا قادر ہے، جب وہ زبان سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے تھے نا، اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان اعضاء کو اللہ بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ وہ اعضاء بولیں گے یا اللہ اس نے واقعی یہ کام کیے تھے۔ مثلا اگر زنا کیا ہے تو ران بولے گی، ران بولے گی۔ کانوں سے گانے سنے ہیں، میوزک سنا ہے، غیر محرم عورتوں کی مزے لینے کے لیے آوازیں سنی ہے، تو یہ کان بولیں گے، زبان نہیں بولے گی، کان بولیں گے۔ جب سارے اعضاء ان گناہوں کا اقرار کر چکیں گے جس کا اس نے انکار کیا تھا، تو پھر اللہ اس کی زبان سے مہر ہٹائیں گے، تو وہ کہے گا ہائے افسوس، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف بولنے لگ گئے، تم میرے خلاف بولنے لگ گئے۔ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم بول تو نہیں سکتے تھے، بولنے کی طاقت تو اللہ نے زبانی کو دی تھی، لیکن آج جو اللہ زبان سے بلواتا ہے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی، اس لیے ہم بول پڑے۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی اس دن۔